اگر آپ کا دل کسی مسئلے کی وجہ سے بے چین ہے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ کس چیز کا اشارہ دے رہا ہے۔ یاد رکھو اللہ پاک تمہیں اس سے بڑھ کر عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو، وہ اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا دے گا۔ جو تم مانگتے ہو وہ جانتا ہے کہ تم تک تمہاری پسند کو پہنچانا کب بہتر ہے۔ جو تمہیں دیر لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل میں تمہاری جلد بازی ہوتی ہے۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح، مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔ یقین رکھو اللہ پاک کی تدبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہے، اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور تم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ پاک خود تمہاری مدد کرتا ہے۔ پھر یہ مت دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ جس نے یہ زخم دیا ہے وہی اس پہ مرہم بھی لگائے گا، اور اللہ پاک سے مدد مانگ کر کبھی بھی کوئی بے یارو مددگار نہیں رہا۔ جانتے ہو جن کا ملنا دعاؤں سے بھی ممکن نہیں ہوتا، اللہ پاک ان کے لیے تہجد کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ جب تمہارا یقین تمہاری دعاؤں کا تسلسل ٹوٹنے نہیں دیتا، تب اللہ پاک بھی تمہاری چاہت کو معجزوں سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ تو قبولیت کے امکانات تب بھی رکھتا ہے جب تمہاری نظر میں تمہاری کہانی مکمل ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ پاک تو اتنا کریم ہے کہ ایک بھی سسکی کا صلہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری قربان کی گئی نیندوں سے بے خبر ہو؟ وہ نیند چھین لے تو اسے سزا مت سمجھو، ہزاروں میں سے اس نے تمہیں چنا ہے کیونکہ تم اسے سب سے زیادہ محبوب ہو، اور جو اسے محبوب ہو جائے وہ اس کی دعاؤں کو بھی محبوب کر لیتا ہے، اور جس سے اسے اتنی محبت ہو اس کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بھی بات وہ کیسے رد کر سکتا ہے؟ تمہاری روتی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا ہے مایوس نہ ہو جانا کہ اس پکار کو کبھی نہیں سنا جائے گا۔ وہ جانتا ہے تمہارے سجدے میں قرب کی انتہا کی پکار اور اس کے بعد لیا جانے والا اگلا سانس۔ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ جو ناممکن ہو تمہاری تڑپ کو دیکھتے ہوئے اسے ممکن بنا دیتا ہے۔ تمہارے گرتے آنسو اور بے بسی کو ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تمہاری وہ تڑپ ہی تو ہوتی ہے جو اس کے غیب کے خزانوں سے فوراً سے تمہاری دعائیں قبول کروا دیتی ہے۔ کبھی کبھی وہ دعاؤں کی قبولیت میں بہت وقت لگا دیتا ہے کہ میرے بندے کو مجھ پر یقین ہے، اب وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ تو اتنا رحمان ہے کہ جب مانگنے والا اس سے مانگتا ہے تو اسے شرم آتی ہے اس کی جھولی خالی بھیجتے ہوئے، تو جو زخمی دل اور آنسوؤں سی بھیگی آنکھیں اس کے در پر لے کر جائے وہ اس جھولی کو بھلا کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کبھی ضائع نہیں کرتا۔ میرا اللہ پاک اتنا پیارا کرنے والا اور مہربان ہے۔ یاد رکھو اگر آپ کا دل کسی مسئلے کی وجہ سے بے چین ہے، اس میں اضطراب ہے، تو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ جلد کچھ ایسا کرے گا کہ آپ کا دل راضی ہو جائے گا۔ آنکھیں بند کریں، دل میں اپنی تمام محرومیوں اور قدرتی آزمائشوں کو لائیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے اللہ، میں آپ سے اور آپ کے دیے گئے امتحانوں سے راضی ہوں۔ آپ جس حال میں بھی رکھیں، آنکھ آنسو بہائے گی لیکن زبان شکو نہیں کرے گی۔ اللہ میں راضی ہوں، آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اگر آپ نہیں راضی تب بھی یہ کہہ کے دیکھیں
अनकरीब आपकी जिंदगी में ऐसी नेमत अता होगी कि आप वाकई राजी हो जाएंगे। जो अंधा भरोसा तुम लोगों पर करते हो वो कभी अल्लाह पाक पर करके देखो, यकीन करो वो ना भरोसा तोड़ेगा और ना तुम्हें कभी टूटने देगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, और अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। ये आयत कितनी ज्यादा मोहब्बत, मान और अपनायत लिए हुए हैं ना अपने अंदर के रब, जिसके वादों से ज्यादा कोई सच्चा वादा नहीं है, जिसकी बातों से ज्यादा पकी कोई बात नहीं है, जिसकी तसल्ली से बढ़ के कोई तसल्ली नहीं है। वो खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ए बंदे, मैं दूंगा जो तेरा रब है, जिसके होने और जिसके देने में कोई शक ही नहीं किया। 3 चीजें पहली वो देगा, हर वो चीज जो अपने अपने रब से मांगी है। दूसरा, इतनी यानी ऐसे तरीके से जिस तरह से आप चाहते हैं और जैसे अपने इसके पूरे होने की उम्मीद लगा रखी, इससे कई गन्ना अच्छे वसाइल के साथ। तीसरा, कि जब अब तक पहुंच जाएगी तो आप राजी हो जाएंगे। राजी ये खुश होने वाला राजी नहीं है, बल्कि ये हर तरह से सैर हो जाने वाला राजी है। ऐसा राजी हो जाना कि जिसके बाद मजीद कोई कमी ना रहे। जब रब अब से इस तरह मुखातिब हो तो इंसान का एक बार तो खुद से पूछना बनता है ना कि बता ए इंसान, तुझे किस चीज ने रब की रहमत से मायूस किया है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, और अल्लाह आपकी मदद करेगा, जबरदस्त मदद। याद रखो, आपने रुकना नहीं है। फिर आपके हालात कितने ही खराब क्यों ना हों, आपके सामने कितनी ही मुश्किलात और रुकावटें क्यों ना हों, आपको एक ही दुआ अल्लाह से मांगते हुए कितने ही साल क्यों ना गुजर गए हों, आपको एक ही चीज के लिए कोशिश करते हुए कितना ही वक्त क्यों ना हो गया हो, आपको बस उम्मीद और यकीन लेकर आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि आपके लिए आपके रब की मदद जरूर आएगी, और ऐसी जबरदस्त मदद आएगी कि सारी तदबीरें और दुआएं आपके हक में हो जाएंगी, यहां तक कि रुकावटें भी आपका रास्ता बन जाएंगी। और सुनो, अल्लाह राजी होगा और बहुत जल्द तुम उन रोती आंखों से अपना बदलता नसीब देखोगे। तुम्हारी इन जब्त करदा निगाहों के लिए अल्लाह के पास बेशुमार वसीले हैं। तुम्हारे इस सब्र करदा वजूद के लिए अल्लाह के पास हजारों मुजिज़े हैं। जब वो तुम्हारे सोचे हुए इरादों में शिकस्त देता है तो फिर वो तुम्हें अपनी कुदरत दिखाता है।